نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ آل محبتی و اعرفهم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل محبت کا میں درود پاک خود سندا و اعرفهم، اور درود پاک پڑھنا لوں میں محمد پہچاندا بھی ہوں۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دی کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدنا مولا المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا حضرت مولا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے علم دے حوالہ نال انشاءاللہ گفتگو کرنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ مولا علی علم دا دروازہ نے، علم دے شہر دا دروازہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، فرمایا میں حکمت دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث الفاظ میں انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک نو عمومی طور تے اساں اے جز سماعت کیتا ہے، حالانکہ پوری حدیث پاک مسند الفردوس کے اندر ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بنات المناجی کے اندر بھی لکھا۔ حدیث پاک پورے کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان ساقفها و علی بابها۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سن کے مزہ آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، و ابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اس گھر دی اس شہر دی بنیاد ہے، یعنی ایرے نے پنجابی جیسے کہنے ہیں۔ ابو بکر اس دے ایرے نے، اگر ایرے نہ ہون مکان دی بقا پھر بھی نہیں ہوندی، یعنی دین واسطے ابو بکر ضروری ہے۔ اور فرمایا وہ عمر جدارها، اور ایک حدیث الفاظ ہے وہ عمر حیطانها، عمر اس شہر دیاں دیواراں نے، دیوار نہ ہوئے تا بھی مکان کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکان ہی نہیں ہوئے گا اگر دیوارہ نہیں، یعنی دین واسطے نبی پاک علیہ السلام کی ذات تک پہنچن واسطے عمر بھی ضروری ہے۔ وعثمان ساقفها، فرمایا عثمان اس شہر دی اس گھر دی چھت تے، اگر چھت نہ ہوئے بندہ تا بھی اپنے گھر دے اندر محفوظ نہیں، یعنی پتہ چلیا ذات مصطفیٰ تک پہنچن واسطے یا دین تک پہنچن واسطے، دین کو سمجھن واسطے، دین کو اپنان واسطے عثمان بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا وعلی بابها، فرمایا اور علی اس شہر دا، اس گھر دا، اس علم والے گھر دا، اس علم والے شہر دا دروازہ میں، وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، کہ او شہر میں محمد ہاں، یعنی میرے تک پہنچنے واسطے ابو بکر صدیق کی ذات میں ضروری ہے، عمر کی ذات میں ضروری ہے، عثمان کی ذات میں ضروری ہے، مولا علی کی ذات میں ضروری ہے۔ اور میں انہاں چاراں دی محبت دل دے اندر لے کے آؤ گے، پھر ہی میں ذات مصطفیٰ تک پہنچ سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے بارے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ، دار الحکمت میں حکمت دا گھر ہاں، علی دا دروازہ، مختلف الفاظ نے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے بارے جدو یہودیاں نے کفار نے ایک اعلان سنیا نا، تو یہودیاں نے کیا اسی نے بڑی تورات حفظ کی تھی، بڑا علم حاصل کیتا، بڑا ساڑھے کو علم ہے، ایک علی اجے چھوٹا گیا، یہ دے بارے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کی نہیں ہوگے بھائی، اسی دے بڑے تورات دے حافظ ہاں، سانو پتہ ہونا چاہیے، سانو علم دا شہر دا دروازہ ہونا چاہیے۔ ایک علی کی بھی ہو گیا۔ اس دن تو لے کے یہودیاں نے مولا علی نو ازمانا شروع کر دیتا، سوالات کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت مولا علی کو ایک شخص آیا، کہنا علی میں سنیا تو علم دے شہر دا دروازہ ہے، میرے سوالاں دے جواب دے، آج تک انہاں سوالاں دے جواب کو نہیں دے سکیا، اگر تو دے دے گا تو میں سمجھ جاواں گا کہ تو واقعی ہی علم والا ہے،
مولا علی نے فرمایا گل ہی کوئی سوال کر. آج تقریر انشاءاللہ میں تھوڑے مزاج دی کرنی ہے بالکل سادہ انداز دے اندر کیا کہ گل ہی کوئی سوال کر. انہوں نے میرا سوال یہ ہے ایسے دو دوست کیڑے نے جنہاں دی آج تک آپس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی. مولا علی نے فرمایا بس میں کہا سی بڑا مشکل سوال ہے کہ انہوں نے کہا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکیا. آپ نے فرمایا اور روح اور جسم ہے انہاں دی آپس کے اندر کبھی لڑائی نہیں ہوئی. جسم جتنا بھی گناہ کر لے روح اور تو جدا نہیں ہوتی اور نہ لڑتی نہیں. یہ دو ایسے دوست نے جنہاں دی آپس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی. یہ ایسے دو دشمن دسو جنہاں دی آپس کے اندر صلح نہیں ہوئی آپس کے اندر کبھی صلح نہیں کی. آپ نے فرمایا موت اور زندگی ہے انہاں دی آپس کے اندر صلح نہیں ہو سکتی. ایک وقت کے اندر ایک ہی ہوئے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگلا میرا سوال ہے وہ کیڑی چیز ہے جیڑی حرکت نہیں کرتی. آپ نے شاہ فرمایا وہ زمین کے آسمان ہے. وہ دو چیزاں کہنے لگا اچھا جی وہ دو چیزاں دسو جڑیاں حرکت کے اندر نے کبھی ساکی نہیں ہوئیاں. آپ نے شاہ فرمایا سورج تے چاند نے ہر وقت حرکت کے اندر نے کبھی ساکی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ایک اور میرا سوال ہے ایسی چیز دسو جنہیں آج تک کھایا ہی کھایا ہے کوئی چیز پیتی نہیں صرف کھایا ہی کھایا ہے. آپ نے شاہ فرمایا حضرت موسیٰ دا عصا ہے جنہیں سارے او جادوگراں دے سپاں نو کھا لیا لیکن پیتا کچھ بھی نہیں ہمیشہ کھائے ہی ہے. کہنے لگا جی یہ بھی سوال ہے. انہوں نے ایک اور سوال کیتا کہتا ہوں میں یہ بھی سوال کا جواب دو وہ کیڑی چیز ہے جس دی کوئی اوقات نہیں. وہ کیڑی چیز ہے جس دی کوئی بات نہیں. فرمایا جڑا محمد عربی دا زمانہ پائے پر کلمہ نہ پڑھے وہ دی کوئی اوقات نہیں. کہنے لگا جی او بندہ دسو جس دی بڑی اوقات ہے بڑی شان ہے. فرمایا وہ بندہ ہے جنہیں محمد عربی نو تکیا ہوئے انہاں دا زمانہ پایا ہوئے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوئے. وہ کہنے لگا پھر میری کوئی اوقات نہیں سی ہون میری تسی اوقات بنا دے. اکبر مولا علی کو مختلف مقامات تے سوالات کیتے گئے. پھر مولا علی مجلس کے اندر کہنے لگے سلونی جو کچھ میرے کو سوال کرنا چاہتے ہو میرے کو سوال کرو میں تھوڑے سوالاں دا جواب دیاں گا. ایک شخص کھڑا ہو گیا یہودی سی انہیں کہا میں ایسا سوال کراں گا علی کو جواب بھی نہیں ہوئے گا. انہیں کہا کہ میرا سوال ہے بھئی وہ ایسی چیز دسو جڑی اسی تکتے ہیں پر رب نہیں تکدا. تسی پریشان ہو گئے ہو پر وہ مولا علی نہیں. مولا علی نے کہا ایک سوال ہی کوئی مشکل گل کر. کہنے لگا جی وہ چیز دسو جڑی اسی تکتے ہیں پر رب نہیں تکدا. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا وہ خواب نہیں جڑی اسی تے تکتے ہیں پر رب نہیں تکدا. کیوں؟ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس رب نو نیند آندی ہے نہ رب سوندا ہے اس رب تے اونگ بھی نہیں آندی. فرمایا خواب دا تعلق ہے نیند دے نال میرے رب نو نیند نہیں آندی. خواب ایک ایسی چیز ہے جڑی اسی تے تکتے ہیں پر ساڈا رب نہیں تکدا. لیکن ایک کو سوال دا جواب دیو. کہنے لگا میرا سوال اے ہے کہ وہ کیڑی چیز ہے جدے اسی تے مالک بن جاندے ہیں پر رب مالک نہیں بندا. مولا نے کہا کہ گل ہی کو نہیں سوال کر. انہوں نے کہا جی یہی میرا سوال ہے. آپ نے شاہ فرمایا سوال دا جواب دے وے اسی تے مالک بن جاندے ہیں پر رب مالک نہیں بندا. فرمایا او نے بیوی تے بچے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا اسی تے انہاں دے مالک بندے ہیں پر رب مالک نہیں بندا. رب دی کوئی اولاد نہیں نہ او کسی وچوں پیدا ہویا. فرمایا یہ وہ چیز ہے جدی اسی تے مالک بندے ہیں پر رب مالک نہیں بندا. حضرت مولا علی دے بارے کے سوالات جو ہوندے گئے نا تے جبریل بھی اس سارا صورتحال دیکھ رہے سن. جبریل نے کہا جی سارے ازما لے اج میں بھی نہ مولا علی دا انعام ازماواں. جبریل انسانی شکل دے اندر مولا علی دے سامنے آ گئے. کتاب میرے سامنے ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا. مولا علی دے سامنے آ گئے جبریل انسانی شکل دے اندر. جبریل کون ہے؟ نوری فرشتہ اللہ دی نوری مخلوق ہے. ہن ذرا ایتھے عقیدے دی گل دینا چاہندے ہاں. لوگ کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام یا بشر ہو سکدے یا نور ہو سکدے. حالانکہ بنیادی علم بھی نہیں انہاں نو. نور دی ضد نور دا متضاد ظلمت ہے نہ کہ بشر ہے. گل سمجھ آئی؟ نور دی ضد ظلمت ہے روشنی دی ضد اندھیرا ہے.
نور دی ضد ظلمت ہے بشر نہیں. یعنی ایک بندہ اگر نور ہوئے او دے واسطے ممکن ہے کہ او بشر بھی ہو سکتا ہے. او بھائی جبریل ہو کے رب دی نوری مخلوق ہو کے انسانی شکل دے اندر آ سکتے ہیں تے انہاں دی نورانیت دے اندر فرق نہیں پا سکدا. تے میرے آقا بھی نور ہو کے بشریت دی شکل دے اندر آ سکتے ہیں تے ساڈے نبی دے نور دے اندر فرق نہیں پا سکدا. حضرت مولا علی صاحب نے جبریل آگے انسانی شکل دے اندر اور آگے کہتے ہیں اے علی بڑا بڑا دعویٰ کیتا کہ سلونی جو کچھ میرے کو سوال کرو میں سوالہ میں جواب دیاں گا. کیا کہ مولا علی نے کہا سلونی ان طرق السماواتی فإنی اعلم بها من طرق الارض. فرمایا میں اتنے زمین دے راواں دا عالم نہیں اتنا نہیں جانتا جتنے میں آسمان دے راواں نو جانتا. مولا علی زمین تے ہو کے کہندے نے میں آسمان دے راواں نو زمین دے راواں نالوں زیادہ جاندا وا. جبریل نگاہ اٹھا کے آسمان دے راواں نو دیکھ سکدے نے. او بھائی کس نبی دے علی دا اے مقام ہے اس علی دے نبی دا کنا مقام ہوئے. اسی تے الحمدللہ مولا علی نو انج مننے آ. مولا علی آپ کو سوال کیتا جبریل نے تسا ایڈا بڑا دعویٰ کیتا آسمان دے راواں نو نہیں جانتے ہو. ان کنتا صادقا فاخبرنی این جبریل. کہہ لگے اگر تسی ان کنتا صادقا اپنے اس دعوے دے اندر سچے ہو نا تے میں نے دسو این جبریل اس وقت جبریل کتھے وے. مولا علی کو سوال جبریل کر رہے ہیں انسانی شکل دے اندر کر رہے ہیں. کہنے لگے اگر آسمانی راواں نو جانتے ہو تے دسو اس وقت جبریل کتھے وے. مولا علی فناظر الی السماء یمینا و شمالا. مولا علی نے اینج آسمان وال نگاہ اٹھائی. پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں عرش معلی تک نگاہ. جبریل نظر نہیں آیا. مولا علی نے نگاہ تھلے کی تھی. پہلی زمین دوجی تیجی چوتھی پنجویں چھویں ستویں تحت سرا تک پہنچ گئے پر جبریل نظر نہ آیا. یمیناً و شمالاً سجی طرف تکیا جبریل نظر نہ آئے. کھبے پاسے تکیا جبریل نظر نہ آئے. سامنے سارا تک لیا جبریل نظر نہ آئے. پیچھوں تک لیا جبریل نظر نہ آئے. مولا علی نے جدو چارہ پاسے بھی دیکھ لیا آسمان بھی دیکھ لے زمین بھی دیکھ لے کہنے لگے میں تو سارے پاسے دیکھیا مام جب تو فی السماء والارض نہ آسمانہ دے اندر پایا نہ زمینہ دے اندر پایا. وانا اللہ انتا میں تیج لگتا تو یوں جبریل ہے. اللہ اکبر. مولا علی جتنے بھی سوالات مولا علی کو لوئے مولا علی نے ایک دا جواب دیتا. آج تک قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں جڑے ہر سوال دا جواب دے. اسی طرح یہودی کٹھے ہو کے کہنے لگے اسی بڑے قرآن دے حافظ ہاں. تے مولا علی نو ایڈا بڑا لقب لب گیا کہ مولا علی علم دے شہر کا دروازہ میں انہاں ایک ارادہ کی انہاں کہ ایسا کام کرنے آ کہ مولا علی سوالہ دے جواب نہ دے سکن گے فیصلہ نہیں کر سکن گے. اسی مدینے دی گلیاں چولا پا لیں گے کہ علی فیصلہ نہیں کر سکیا. منزلہ توجہ کرنا میں تواڈے کول فیصلہ کرانا ہے. ایک گل تواڈے کول کچھ نہیں پورا ذہن تسا حاضر رکھنا ہے. مولا علی کو نہ تین بندے آ گئے یہودی آ کے کہنے لگے اے علی ساڈا فیصلہ کر دیو. آپ نے فرمایا کی فیصلہ؟ کہنے لگے کہ ساڈے 17 اونٹ نے 17 اونٹ نے 17 اونٹ نے تے ایک بندے دا اس اونٹاں وچوں ادھا حصہ ہے. ایک بندے دا 9واں حصہ ہے. ایک بندے دا 3را حصہ ہے. یہ تین اسی بندیاں یہ 17 اونٹ نے ساڈے کول. ایک دا ادھا حصہ ہے ایک دا 9واں حصہ ہے تے ایک دا 3را حصہ ہے. یا علی ساڈا فیصلہ کر دیو سانو یہ تقسیم کر دیو پر ساڈی شرط اے وے اساں اونٹ نو ذبح نہیں کرنا. پورا پورا اساں تقسیم کرنا ہے پورا پورا. مولا علی نے فرمایا تے گل ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر تہاڈی اجازت ہوے تے 17 تہاڈے اونٹ نے 18واں اونٹ میں اپنا نہ شامل کرنا وچ. انہاں کہ سان مشورہ کر لیندے سن اپے اصلاح کر لیندے سائڈ تے کے مشورہ کرنے لگ پے. کہنے لگے لے بھائی ساڈا فیصلہ کر نہیں سکے. کہندے 18واں اونٹ اسی اپنا شامل کرنے آ. ٹھیک ہے نا 18واں اونٹ شامل کر لین دو. بعد چ اسی کہاں گے کہ علی کو فیصلہ کروان نہ جاؤ. علی فیصلہ نہیں کر سکدا. 18واں اونٹ دے کے اپنے کو اونٹ دے کے علی فیصلہ کرنے والا ہے. انہاں کو فیصلہ نہیں ہوندا. بھائی ذرا توجہ کرنا. میں جدوں یہ گل پڑھی سی نا میں آپ بات جو حساب کرتا نا میں آپ ہی حساب نہیں ہوا کہ مولا علی نے حساب کیویں کیتا ہے. ایسی مولا علی دی شان. ہن تسی بھی توجہ کرنا. مولا علی نے کہا 18واں اونٹ میرا شامل کر لو. 18واں اونٹ
مولا علی دا شامل کر دیتا گیا. مولا علی نے فرمایا آؤ پہلا بندہ آؤ, تیرا کنواں حصہ سی؟ انہیں کہا جی میرا ادھا حصہ سی. اور اگر 17 دا ادھ کیتا جائے, فروخ بھائی ماشاءاللہ ریاضی کافی تیز ہے, تو 17 دا اگر ادھ کیتا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 8.5. 17 اونٹ سن, 18واں مولا علی دا سی. مولا علی نے فیصلہ کیتا, فرمایا 18واں اونٹ میرا شامل کرو. شامل کر دیتا گیا. 8.5 اونٹ کی تقسیم کرتے, اونٹ نو ذبح نہیں سی کرنا, ایک اونٹ دے 2 حصے یا 3 حصے نہیں سی کرنے. مولا علی نے فرمایا 18واں اونٹ میرا شامل کرو. فرمایا تیرا 18 جو ادھ کی بنتا ہے؟ انہیں کہا 9. فرمایا اگر میں تن 9 اونٹ دیواں تے پھر؟ وہ کہنے لگا واہ جی واہ کیا بات ہے, اگر 9 لب جانتے میرے 8.5 بندے نے 9 لب جان تو میں تواڈے گیت گاواں گا. آپ نے فرمایا تو اپنا ادھ لے تے جا. 9 اونٹ اس کو دے دیتے, اور 9 اونٹ لے کے جا رہا ہے تو مولا علی نے گیت بھی گا رہا ہے. آپ نے فرمایا دوجا بندہ آ گیا. وہ کو پوچھا ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ ہے؟ انہیں کہا جی میرا تیجا حصہ ہے. آپ نے فرمایا اگر 17 دا تیجا حصہ کیتا جائے 6 3 18 ہوندا ہے یہ نا جی, تے کنے حصے بنتے ہیں جی؟ کتنے اونٹ بنتے ہیں؟ 6 اونٹ. 6 تو بھی کٹ بنتے ہیں, 6 تو کٹ 17 وچوں حصہ کرنا ہے. 18واں مولا علی نے اپنا شامل کیتا. آپ نے فرمایا تیرے بنتے نے 6 تو بھی کٹ حصے, اگر میں تے 6 پورے دیواں تے لگا جی یہ تے بڑی گل ہے, اگر 6 پورے دے دو تو میں تواڈے گیت گاواں گا. آپ نے فرمایا 6 تو بھی لے تے جا, تیرا بھی فیصلہ ہو گیا. ہن کتنے اونٹ گئے؟ 9 بھی گئے تے 6 بھی گئے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15. تیجا بندہ آ گیا. مولا علی نے کہا ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ؟ انہوں نے کہا جی میرا 9واں حصہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر 17 وچوں 9واں حصہ کیتا جائے تے 2 تو بھی کم آندے نے. آپ نے فرمایا اگر 2 تن پورے دیتے جان. انہیں کہا جی میں تے تواڈے گیت گاواں گا, میں تے کہاں گا واہ کیا بات ہے, اونٹ کٹیا نہیں میں تے اضافی لب گیا. بھائی 9 والے نو بھی اضافی اونٹ مل گیا, 6 والے نو بھی اضافی اونٹ مل گیا, 2 والے نے کہا آپ نے 2 اونٹ لے تے چلا جا. 9 تے 6 15 ہو گئے. 2 اس نو دیتے 9ویں حصے والے نو, کتنے ہو گئے؟ 17. فرمایا 17 اونٹ تواڈے تقسیم ہو گئے, 18واں اونٹ لے جاؤ, میرے گھر دے اندر بن لو. بھائی لوگ پریشان نے کہ اونٹ کاٹ کے حصے گھاٹا نے ساتھ. مولا علی نے پورا اونٹ بھی تقسیم کر دیتا ہے, پر اونٹ کٹا بھی نہیں کیا. کہنے لگے مان گیا کہ علی بھی سچا ہے, علی دا نبی بھی سچا ہے. اللہ پھر دے بیٹھ کے نا ذرا ایدا حساب کر کے بکایو جی ہو گیا تو میں نے بھی دسیا جی. اللہ اکبر. اے بھی مولا علی دا فیصلہ. مولا علی کو بار بار یہودی آندے نے سوالات کرتے رہے, بھائی مولا علی کیویں نہ جواب دیندے. میرے آقا دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, مرتضی ہے علی, مقتدا ہے علی, مرتضی ہے علی, مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا, سرور انبیاء کی رضا ہے علی. آج تک 2 نے سلو نہیں کہا, پہلے خیر البشر دوسرا ہے علی. مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی. دین حیدر عبادت ہے جن کے لیے, پوچھ تو صدیق سے کہ کیا ہے علی. ایک فرقے کی حد تک ایمان کا پیشوا ہے علی. حضرت الحمدللہ مولا علی نو انج من دیا. 10 یہودی اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے جی اسی بھی جا کے سوال کرا گے, ساڈا سوال ایک ہوئے گا, پر جواب مولا علی نے اگر ایک ہی دیتا بار بار تو پھر کیسے علم والے نے. انہیں کہا جی اسی جا کے سوال کرا گے. آگے پہلا آیا, آن کہنے لگا جی علی میرا سوال دا جواب دو. آپ نے ساتھ فرمایا 10, کہنا میرا سوال ہے مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا ایک گل ہی کو نہیں, ہر لحاظ نہ علم افضل ہے. جو کہنے لگا میں انج نہیں نہ مننا, میں کوئی دلیل دیو, میں دلیل دے نال مننا گا. کی دلیل؟ مولا علی نے دلیل دی. فرمایا المال میراث قارون و شداد و فرعون و غیرہم, العلم میراث الانبیاء. دلیل میری اے وے, مال وراثت ہے قارون دی, مال وراثت ہے شداد دی, مال وراثت ہے فرعون دی. فرمایا اگر علم دا پوچھنا ہے, العلم میراث الانبیاء, اور علم انبیاء دی میراث ہے. فرمایا 10 جڑے انبیاء دی میراث ہے وہی افضل ہویا نا.
وہ اپنا جواب لے کے کہنے لگا بالکل جواب ٹھیک ہے، چلا گیا. دوجا آ گیا، دوجے نے آ کے سوال یہی کیتا، کہنے لگا یا علی میرا بھی یہی سوال ہے کہ فرمایا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا جی ایک دلیل دیو. آپ نے فرمایا العلم یحرسک والمال تحرسہ. فرمایا مال دی تو حفاظت کرتا ہے تو علم تیری حفاظت کرتا ہے. دس کا کون افضل ہے؟ کہنے لگا علم. سوال کا جواب دے لیا، چلا گیا. تیسرا آ گیا، کہنے لگا یا علی میرے بھی سوال کا جواب دو. آپ نے فرمایا کی یہی سوال ہے، مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا اس کی دلیل دیو. آپ نے فرمایا لصاحب المال عدو کثیر ولصاحب العلم صدیق کثیر. فرمایا مال والے بندے دے دشمن ڈھیر سارے ہوندے نے پر علم والے بندے دے یار ڈھیر سارے ہوندے نے. دس کا کیڑا افضل ہے؟ فرمایا علم. انہیں بھی جواب دیا. چوتھا آ گیا، کہنے لگا جی میرے بھی سوال کا جواب دیو. آپ نے فرمایا کی سوال؟ کہندا یہ سوال ہے مال افضل ہے یا علم؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا دلیل. آپ نے فرمایا اذا صرفت من المال فانه ينقص واذا صرفت من العلم يزيد. فرمایا دلیل ہے مال نو خرچ کرے گا مال گھٹتا رہے گا، علم نو کھچتا رہے گا علم بڑھتا رہے گا. پنجواں آ گیا، کہنے لگا جی میرا سوال یہ سوال یہی سوال ہے مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل. کہنے لگا دلیل. فرمایا صاحب المال یدعا باسم البخل واللوم وصاحب العلم العظام والاکرام. فرمایا جڑا مالدار ہوتا ہے نا وہ دے بارے یہ مشہور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، کسی کو دیندا کچھ نہیں. فرمایا جڑا علم والا ہوئے گا نا وہ دے بارے کدی بھی نہیں بخیل مشہور ہوئے گا، کدی بھی کنجوس نہیں ہوئے گا. فرمایا علم والے بندے جدوں بھی بندہ پکارے گا عزت والے لفظاں دے نال پکارے گا. انہیں بھی جواب دیا، چلا گیا. چھٹا آ گیا، کہنے لگا یا علی میرے سوال کا جواب. میں کی سوال؟ کہنے لگا یہ سوال ہے مال افضل ہے یا علم افضل؟ فرمایا علم افضل. کہنے لگا دلیل. فرمایا المال یحفظ من السارق والعلم لا یحفظ من السارق. مولانا نے کیا ہاں علم افضل ہے. کہنے لگا دلیل. آپ نے ارشاد فرمایا مال چوری ہو جاتا ہے پر علم کبھی بھی چوری ہو جاتا ہے. اگلا بندہ آ گیا ستواں، کہنے لگا یا علی میرا بھی یہی سوال ہے، دلیل دیو. آپ نے فرمایا صاحب المال یحاسب یوم القیامہ وصاحب العلم یشفع یوم القیامہ. ایتے سن کے تمہیں بھائی مزہ آ جائے گا. مولا علی نے ستویں بندے نو جواب دیتا. فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا دلیل. فرمایا مال والے بندے قیامت والے دہاڑے مال کا حساب دینا ہے پر علم والے بندے نے علم کا حساب نہیں دینا بلکہ اپنے علم دے نال لوکاں دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے جانا ہے. اٹھواں بندہ آ گیا، کہنے لگا یا علی میرے سوال کا جواب کی؟ فرمایا مال افضل ہے یا علم؟ آپ نے فرمایا علم. کہنے لگا دلیل. فرمایا المال يندرس بطول المكس ومرور الزمان والعلم لا يندرس ولا يبلى. فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا جی دلیل. آپ نے ارشاد فرمایا دلیل ہے مال زمانے دے نال پرانا بھی ہو جاتا ہے، اور دی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور دی قیمت کٹ جاتی ہے، زمانے نال پرانا ہو جاتا ہے. فرمایا علم جتنا پرانا ہو جائے گا انہیں نکھرتا جائے گا. اللہ اکبر. آ گیا جناب نواں بندہ، کہنے لگا یا علی میرے سوال کا جواب دیو. مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم. کہنے لگا دلیل. فرمایا المال یقسی القلب والعلم ینور القلب. فرمایا مال تیرے دل نو سخت کرے گا اور علم تیرے دل نو منور کر دے گا. دسویں جڑی گل مولانا نے کہی نا، دسواں بندہ آ گیا، کہنے لگا میرا بھی یہی سوال ہے کہ مال افضل ہے یا علم؟ فرمایا علم. کہنے لگا دلیل دیو. اور اتنی علمی گل ہے اللہ کرے تو سمجھ جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا دلیل. فرمایا صاحب المال یدعی ربوبیت بسبب المال ویدعی صاحب العلم العبودیہ. فرمایا گل اس طرح علم افضل ہے. کہنے لگا دلیل. فرمایا جڑا مال والا ہوئے گا وہ مال دی وجہ تو اپنی ربوبیت دا اپنے رب ہونے کا بھی اقرار کر سکتا ہے. نمرود والا دیکھ لو، انہیں اپنے رب ہونے کا اقرار کیتا. فرعون والا دیکھ لو، مال دی وجہ تو اپنے رب ہونے کا اقرار کیتا. کہنے لگا مال والا مال دی وجہ تو رب ہونے کا بھی اقرار کرے گا. فرمایا جڑا علم والا ہوئے گا عبادت بھی کرے گا، ریاستہ بھی کرے گا، پھر بھی کہے گا مولا میں اپنے بندے ہونے کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا. اللہ
اکبر. میں جڑا علم والا ہوئے گا ساری زندگی عبادت کے اندر گزارے گا پر ایک ہی کہے گا کہ مولا میں تے اپنے بندے دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا. جدو ایک 10 یہودیاں نے سوالاں نے جواب ایک سوال 10 مختلف جواب لے کے واپس گئے نا تے 10 دے 10 اکٹھے ہو کے آ گئے. آپ کہنے لگے یا علی ایک سوال 10 جواب تسا دے دیتے ایک ہی سوال دے کیا علم ہے تواڈا کیا علم ہے. مولا علی نے شاہ فرمایا بس اتنا ہی سی تسی سبحان اللہ میں بس اتنا ہی سی کہ کوئی اور بھی ہے نہیں اسی 10 سلا کر کے آئے. مولا نے کیا فلو ساقونی ان ھذا لعجبت جوابا آخر ما دمت حیا. فرمایا اگر تسی اتنے زیادہ ہو گئے میرے کو ایک ہی سوال کر دے وہی سوال کا جواب دے دے میری جتنی دیر تک زندگی ہے میں اپنی موت تک تواڈے ایک سوال دا مختلف جواب دیتا رہتا. فرمایا پھر بھی میرا علم پورا نہیں سی ہونا. اگر میری جنی زندگی ہے پوری زندگی تسی آندے رہندے ایک ہی سوال کر دے میں ایک ہی سوال دا بار بار جواب دیتا رہتا. فرمایا میری زندگی ختم ہو جاتی سی میں تواڈے ایک سوال دا مختلف جواب دیتا رہنا. فجاءوا واسلموا كلهم 10 تے 10 آئے. مولا علی دے ہاتھ تے بیعت بھی کیتی اور عرض کرنے لگے یا علی ہن سامنے کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر. اللہ اکبر. مولا علی علم دیا گلا کریے علیحدہ ٹاپک ہے آپ دی شجاعت دی گل کیتی جائے علیحدہ ٹاپک ہے پر گل اتنی ہے کہ جن نسبت مصطفیٰ نال ہوئی جو کچھ جسم میں ملیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا ہے نسبت مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ میں تمہیں پچھلے جمعہ کی عرض کی تھی مرکز محبت ذات مصطفیٰ علی نو میں مردیاں تے سرکار دی وجہ تو مندے ہیں. لوکی کہتے ہیں علی دا تسی ذکر نہیں کرتے الحمدللہ سے سننی جنہیں علی دا ذکر کرنے آنا ان جو اور کو نہیں کرتا جتنی جنی شان ہے اونی شان تک رکھ کے اس کو مرنا یہ اس شخصیت دی شان ہے. اس کو او دے اندر غلوب کر جانا بڑھا دینا کہنا نبیاں تو افضل نے یہ او دی شان نہیں یہ او دی توہین ہے. الحمدللہ سنی اسی جنہیں حق کے مولا علی نو منندا الحمدللہ اس طرح مردیاں دعا ہے.